آیت نمبر 139 تک 152 تک آپ حضرات کے سامنے کل ترجمہ ہو چکا ہے. تو تفسیر رہتی تھی، اسی تفسیر کو آگے لے کر چلتا ہوں. کل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تحویل قبلہ سے متعلقہ اور نیکیوں میں مسابقت اختیار کرنے سے متعلقہ، کہ یہ پچھلی آیت والی وجہتن کہتے ہیں کہ جس کی طرف رخ کیا جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہتن کو قبلہ کے معنی میں دیا کہ وجہتن اصل میں قبلتن تھا، تو قبلے کی طرف رخ کر کر نمازیں اور عبادات کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وجہتن کا لفظ آیا. تو ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ، اس کی تفسیر ہو چکی. کوئی شخص بھی اپنے قبلے سے نہیں پھرنا چاہتا، جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے اسی پر وہ جمع ہوا ہے. تو ہر امت کے لیے ایک قبلہ رہا. تو آگے جو آیات کریمہ آ رہی ہیں، ان آیات کریمہ میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا الفاظ 3 مرتبہ. ایک مرتبہ پچھلی آیت کریمہ میں آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آیت نمبر 144. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایک مرتبہ پیچھے آیا اور 2 مرتبہ ان آیات کریمہ میں آیا جہاں سے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت نمبر جو ہے 39 کہ جس میں لفظ آئے، الفاظ آئے. اور پھر آیت نمبر 50 میں دوبارہ تکرار ہوا اور یہی الفاظ آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو 3 مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے الفاظ آئے. کیا مطلب؟ کہ آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. 3 مرتبہ الفاظ آئے، 3 آیتوں میں آئے، جمعہ گانا آئے، 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آئے. اور 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے. تو اس آیت کریمہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ میں امت کو خطاب ہے، اور فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں پیغمبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. تو امت کے لیے 2 مرتبہ الفاظ آئے کہ تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ کہا گیا مخاطب بنا کر کہ اے میرے پیغمبر، آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. آخر یہ تکرار کی. امت تو نبی کے تابع ہوتی ہے. نبی نے جو کچھ کرنا ہے امت نے اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. اگر نبی کی زندگی سے ہٹ کر امت اپنی سوچ اور
ذاتی بناوٹی علم کے ذریعے سے دین کے اس طرف منسوخ کر کے اپنے آپ کو دیندار کہلانے کی کوشش کرے گی تو دیندار نہیں ہوگی وہ، بلکہ دین سے پھر چکی ہوگی۔ دین پر سیدھے راستے پر دین پر وہی شخص چل سکتا ہے جو اپنے نبی کے طریقوں کو اپنائے، اپنے نبی کی سیرت کو اپنائے۔ تو آپ یہ امت اس کو 2 مرتبہ خطاب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ خطاب ہوا، تو امت نے بھی اسی طرح رک کر کے نمازیں پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے نمازیں پڑھی۔ اور وجہ تکرار اس وجہ سے ہے کہ 2 طرح کے لوگ تھے جن کے اعتراضات کو ختم کرنا مقصود تھا، جس کی آگے آیت میں جو یہ لفظ آ رہا ہے کہ لا رہ جائے تمہارے اوپر کوئی الزام، یہ تحویل قبلہ کرنے کی بنا پر کیا الفاظ ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی الزام۔ یہ لوگوں سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب۔ لوگوں سے کون مراد ہے؟ اہل مشرکین۔ الزام سے کیا الزام مراد ہے؟ دیکھیے اہل آسمانی کتابیں جو تھیں، تورات، انجیل، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات کا ذکر اللہ نے فرمایا، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی، ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ آخری زمان پیغمبر نبی قبلتین ہو، 2 قبلوں کے نبی ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام ہی کی طرف اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے رہتے اور مسجد اقصیٰ کی طرف اٹھ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم نہ ہوتا تو ان کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ 2 قبلوں کے نبی نہیں، یہ ایک قبلے کے نبی ہے، لہذا ہم اسے نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اہل یہود، اہل نصارہ یہ اعتراض اٹھا سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس الزام کو ختم کر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف اٹھ کر نماز پڑھتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کی تفسیر میں کل بیان کر چکا تھا کہ جب نبوت ملی، نبوت کے 11ویں سال جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا، اور معراج کے واقعے میں اللہ رب العزت نے آپ کو 5 نمازوں پر تحفہ دیا، تو نمازیں فرض ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج کے واقعے کے پیش آنے کے 3 سال اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، مکہ المکرمہ میں رہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف اٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت کر کر چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف اٹھ کر نمازیں نہیں پڑھنی، بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف اٹھ کر نمازیں پڑھنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اس طرف اٹھ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو اب کیا ہو؟ اہل یہود، اہل نصارہ کا الزام ختم ہو گیا کہ وہ جو اعتراض کر سکتے تھے وہ اعتراض ان کا ختم ہو گیا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ نے، میرے رب نے دوبارہ مسجد اقصیٰ سے تحویل قبلہ کیا اور مسجد حرام کی طرف اٹھ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اور بار بار ان آیات کریمہ میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 3 مرتبہ تکرار فرمایا کہ اب یہ جو تمہیں مسجد حرام کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اب قیامت تک اسی طرف اٹھ کر کے نمازیں پڑھنی۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا تحویل قبلہ ہو جائے، اب قیامت تک آپ کی امت جو ہے اسی طرف اٹھ کر نمازیں پڑھتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی قبلہ نہیں ہوگا کہ اس کی طرف ان کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب رہ گیا الزام اہل مشرکین کا، اہل کتاب کا الزام ختم ہو گیا، اہل مشرکین کا تو مسجد حرام ہی کو قبلہ بنا کر اہل مشرکین کا بھی اعتراض اور الزام ختم فرما دیا۔ وہ کیسے کہ مسجد حرام
قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، اور اہل مشرکین نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظمت، عزت، ادب و احترام اہل مشرکین کے دلوں میں بھی قائم تھا، رچا بسا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن وہ منسوب کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا گیا اور تحویل قبلہ ہو گیا، تو اب ان کا الزام ختم ہو گیا کہ یہ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کے جو ہے انہیں ابراہیمی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو اب دونوں طرح کے لوگوں کے الزامات، اعتراضات ختم ہو گئے، اہل کتاب کے بھی اور اہل مشرکین کے بھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رک کر نمازیں پڑھنے لگے، تو کہیں ہو سکتا ہے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ مقابلہ کر جائے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا دوسری قومیں انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ امت کو حکم دیا، تو اللہ رب العزت نے صراحتاً امت کو یہ خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیں، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، مجھے اور آپ ہم سب کو ہمارا رب خطاب فرما رہا ہے براہ راست، مجھے اور آپ تم کے اندر میں آپ ماضی میں گزرے ہوئے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ سب کے سب تم کے اندر شامل ہے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب نے ہمیں خطاب فرمایا، مجھے اور آپ کو براہ راست خطاب فرمایا۔ آپ سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خطاب فرمایا، متوجہ فرمایا کہ اے زید سن لے تو، اے بکر سن لے تو، اے عثمان سن لے تو، اے جو ہے قربان سن لے تو بھی، اے عمر سن لے تو بھی، اے جو ہے علی سن لے تو بھی، سب لوگ سن لے کہ تم نے بھی اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ تم لوگ کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس وجہ سے تحویل قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے۔ آپ گاڑی میں سوار ہو، ریل گاڑی میں سوار ہو، آپ قیام کی صورت میں ہو، مقیم ہو، کہیں بھی ہو، آپ مشرق میں ہو، آپ شمال میں ہو، آپ جنوب میں ہو، آپ مشرق میں ہو، آپ مغرب میں ہو، آپ شمال میں ہو، آپ جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو، سب نے اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا۔ اگر قبلے کی طرف رخ کر نماز نہیں پڑھی تو عبادت نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح پر جس طرح قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے شرط ہے، اسی طرح پر قیام کی شرط ہے۔ تو لہذا ریل گاڑی میں خاص طور پر سفر کرنے والے ایسا نہیں کہ جس طرح بھی دل چاہا جی ہم تو ریل میں سفر کر رہے ہیں، لہذا قبلے کے تعین کرنے کی فکر نہ کرنا اور یہ ذہن میں رکھ لینا کہ ٹھیک ہے ریل میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا کرنا، تو جس طرح بھی ہم پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، تو یاد رکھو ریل گاڑی میں بھی اگر قبلے کی طرف رکنا ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ریل میں ٹرین چل رہی ہے مسلسل، ریل گاڑی چل رہی ہے مسلسل، اب وہ اگر وہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، موڑ کاٹ رہی ہے، تو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر موڑ کاٹ رہی ہے تو میرا قبلہ پھر رہا ہے تو نماز پھرتے چلے جاؤ اور قبلے کی طرف اپنا رخ کر لو، قبلے کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اسی طرح پر ریل گاڑی میں آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز جو ہے صحت مند ہے، تندرست ہے اور وہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے،
بیٹھ کر نماز پڑھی اور نماز نہیں ہوئی۔ قیام فرض نماز میں شرط ہے، اس وجہ سے حد الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ ہاں اگر بیمار ہے، بڑھاپا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹرین کی مسلسل حرکت کی وجہ سے بڑے گرنے کا خدشہ ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ تو یہ قیام بھی نماز کے اندر شرط ہے۔ تو بات اس سے یہ مسئلہ نکلا پہلا، آپ اللہ رب العزت نے امت کو بھی خطاب دیا کہ تم حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ اپنے چہروں پر قبلے کی طرف پھیرو، تاکہ لئلا یکون للہ علیکم حجہ، لوگوں پر کوئی الزام نہ رہے۔ الزام کیا؟ بیان ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم علم سے ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تغییر قبلے کی ظلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالیٰ اور تشریح کا نشانہ بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق بناتا کہ ان کے تو قبلے ہی ایک جگہ پہ لے جاتا ہے، کبھی کوئی قبلہ کبھی کوئی قبلہ، اس طرح کی بہت سارے لوگوں نے باتیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل مسلمان کو، مسلمین کو تسلیہ دی، فرمایا تم ان لوگوں کے تعلق سے نہ ڈرو، ان لوگوں کے تعلق سے نہ ڈرو، ان کی باتوں سے نہ ڈرو، ان لوگوں کے تعلق سے نہ ڈرو، ان لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو۔ جو ضدی قسم کے لوگ ہیں انہیں جو باتیں کریں وہ تو کریں گے، اہل کتاب ضدی تھی، اہل مشرکین جاہل تھے، ناواقف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تغییر قبلہ کی ایک خواہش جو میں نے کل بیان کی، تغییر قبلہ کرنے کی یہ بھی تھی کہ ناواقف علم سے ناآشنا شخص کو سمجھانا آسان ہے، اہل علم کو سمجھانا مشکل ہے، اور اگر اہل علم کو درست بات سے بڑھیا رہا تو وہ ضد کی بنا پر لیا، تو اہل کتاب ضدی تھے، ضد کی بنا پر جو ایمان لے کر لیا، اگر نہیں آئے تو ضد کی بنا پر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ قوی امکان تھا کہ اہل عرب کے جو حالات جو ہے وہ جلدی ایمان لے آئیں گے اگر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، ان پر محنت کرنا آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو آپ کی تغییر قبلے پر آپ کا مذاق اڑا رہے، شور و شغب کر رہے، تو آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں مکمل کروں گا اپنی نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پاؤ۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کروں، 4 مقاصد، ان کا میں تفصیل پیچھے بیان کر چکا۔ بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پیچھے بارے میں پڑھ چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اب اپنی اس مخلوق میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو صاف کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ان کو تعلیم دے۔ ان چاروں کی خصوصیات کا ذکر یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور دلوں کو سنوارنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ کیا بعثت کا مقصد قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے۔ نمبر 4 وَالْحِکْمَةُ، اور حکمت کو ڈالا ہے۔ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، یہ ہے حکمت سے مراد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد تھے بنیادی طور پر۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرنا، پڑھ کر سنا، پڑھ کر سنا، امت کو پڑھ کر سنا۔ نمبر 2 تزکیہ کرنا، دلوں کو سنوارنا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، جھوٹ نہیں بولنا، اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے، گناہ نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، توحید کے راستے پر چلنا ہے، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، فسق نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی۔ یہ ہے دلوں کی پاکیزگی، یہ ہے دلوں کی پاکیزگی۔ ظلم نہیں کرنا، محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے احساسات کے ساتھ رہنا، یہ کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی اور قرآن کریم کی تعلیم۔
کریم کی تعلیم. قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق میرے نبی نے فرمایا جہاد افضل جہاد. ایک جہاد وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہتھیار اٹھا کر کافروں سے لڑنا، وہ بھی ایک جہاد ہے. لیکن قرآن کریم کی تعلیم دینا میرے نبی کا فرمان ہے، یہ بہت بڑا جہاد. قرآن کریم کی تعلیم دینا، اور میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دینے والا دیتا ہے تو ان کو اگر بغیر ترجمے کے بغیر تفسیر کے پڑھے اور سنے سیکھے تو 100 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ آپ حضرات یہاں پر بیٹھ کر ترجمے کو سن رہے، تفسیر کو سن رہے اور سیکھ رہے، تو یہ کیا ہے 1000 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1000 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، 1000 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب. تو یہ قرآن کریم کی تعلیم دے حکمت کو بیان ہو گیا. اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھائے وہ باتیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. اور اگر تم لوگ نہیں جانتے پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک اللہ والے نے خود فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے. کسی پوچھنے والے کو پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہوں دل و جان سے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب مجھے یاد کرتا ہے. اور جب میں اپنے رب کو بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا مجھے اپنا رب، تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب مجھے یاد نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. یاد کس طرح کرو گے؟ ذکر کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، دین کی خدمت کے ذریعے سے، دین کا تعلیم بن کر، تعلیم تبلیغ کر کر، تعلیم و تعلم کر کر تم اپنے رب کو یاد کرو. سارے ذکر کے حلقے ہیں، شاخیں ہیں. تو اللہ رب العزت کو جتنا یاد کرو گے اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر تمہیں یاد کرے گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، تم ناشکری ناشکری رکھو. اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سے بات کر کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے بن مانگے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن مانگے رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے، بن مانگے لیلۃ القدر جیسی مقدس رات ملے، بن مانگے قرآن جیسی عظمت والی کتاب ملے، بن مانگے ہمیں جو ہے نمازوں کا تحفہ مل گیا، بن مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہو گئے، بن مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے. یہ تھوڑے احسانات، یہ تو میں نے بڑے بڑے بہت بڑے احسانات کا ذکر کیا، ورنہ تو ہم ایک ساتھ ہم لے رہے. اس کے شکرانے پر کوئی زندگی